بیان کے لیے دعوت دوں گا محمد بلال بن محمد خالد کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے منفرد بیان سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ محمد بلال بن محمد خالد۔ العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فتاوی رضویہ شریف جلد 122 صفحہ جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 122 میں نقل فرماتے ہیں کہ حضرت ابو المواہب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے مواہب، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم بروز قیامت 1,00,000 بندوں کی شفاعت کرواؤ گے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس قابل کیسے ہوا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس قابل کیسے ہوا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھ پر درود پاک پڑھ کر اس کا ثواب مجھے نظر کر دیتے ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ اپنے مصاحب کے ساتھ کسی باغ کے قریب سے گزر رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک شخص چھوٹے چھوٹے پتھر یعنی سنگریزے پھینک رہا تھا۔ ایک سنگریزہ آ کر اس کو بھی لگا۔ اس نے خدام کو دوڑایا کہ جا کر اس سنگریزے پھینکنے والے کو میرے پاس لے کر آؤ۔ چنانچہ خدام نے ایک گوار کو ظاہر کر دیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تم نے یہ سنگریزے کہاں سے حاصل کیے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا کہ میں ایک ویرانے میں سیر کر رہا تھا کہ میری نظر ان خوبصورت پتھروں پہ پڑی تو میں نے اس کو اپنے جھولیوں میں بھر لیے۔ اس کے بعد پھرتا پھراتا اس باغ میں آ نکلا اور پھل توڑنے کے لیے یہ سنگریزے استعمال کیے بادشاہ نے پوچھا کیا تمہیں پتا ہے کہ اس کی قیمت کتنی ہے؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ بادشاہ نے کہا ارے نادان، یہ سنگریزے نہیں بلکہ انمول ہیرے ہیں جو تو نے اپنی نادانی کے سبب ضائع کر دیے۔ اس پر وہ شخص کو بڑا افسوس ہوا، مگر اب اس کا افسوس کرنا بیکار تھا کیونکہ وہ سنگریزے اس کے ہاتھ سے نکل چکے تھے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہماری زندگی کے لمحات بھی یہی انمول ہیرے ہیں۔ اگر ہم نے اس دن کو اس وقت بیکار فضول کاموں میں لگا دیا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ہمارے زندگی کے لمحات بھی انمول ہیرے ہیں۔ اگر ہم نے ان کو فضول کاموں میں ضائع کر دیا تو آئندہ حسرت و ندامت کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ اللہ عز و جل نے انسان کو ایک خاص مقصد کے تحت اس دنیا میں بھیجا۔ چنانچہ پارہ نمبر 18 سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 115 میں ارشاد ہوتا ہے تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں ہم نے بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں؟ خزائن العرفان میں اس آیت مقدسہ کے تحت لکھا گیا ہے کہ اور کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں آخرت میں جزا کے لیے اٹھنا نہیں، بلکہ تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم پر عبادت لازم کرے، اور آخرت کے روز جب تم لوٹ کر ہماری طرف آؤ تو ہم تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ موت اور زندگی کے اسباب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں پارہ نمبر 29 سورۃ الملک کی آیت نمبر 2 میں وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی تاکہ تمہاری جانچ ہو کہ تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مذکورہ 2 آیات میں تخلیق انسانی یعنی انسان کی پیدائش کا مقصد بیان کیا گیا ہے۔ انسان ایک مختصر وقت کے لیے دنیا میں آتا ہے
اور اس وقفے کے دوران اسے قبر و حشر کی طویل ترین معاملات کی تیاری کرنی ہوتی ہے، لہٰذا انسان کا لمحہ لمحہ بے حد قیمتی ہے، بے حد قیمتی ہے۔ وقت ایک تیز رفتار گاڑی کی طرح فراٹے بڑھتے ہوئے جا رہا ہے، نہ روکے رکتا ہے، نہ ہاتھ پکڑنے سے ہاتھ آتا ہے۔ یاد رکھیے، جو سانس ایک بار لے لی وہ واپس نہیں آئے گی۔ چنانچہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جلدی کرو، تمہاری زندگی کیا ہے؟ یہ سانس کی تو ہے، اگر رک گئی تو تمہارے ان اعمال کے سلسلے بھی منقطع ہو جائیں گے جن سے تم اللہ عز و جل کا قرب حاصل کرتے ہو۔ اللہ عز و جل اس پر رحم فرمائے، اللہ عز و جل اس پر رحم فرمائے جو اپنا جائزہ لے، اور میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں وقت کی بہت قدر کرنی چاہیے، وقت ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ چنانچہ اسی ضمن میں ایک حدیث شریف بیان کرتا ہوں۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت کو کسی چیز پر افسوس نہیں ہوگا سوائے اس ساعت یعنی گھڑی کے جو کہ دنیا میں اللہ عز و جل کے ذکر کے بغیر گزر گئی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں وقت کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ تھے حافظ محمد بلال بن محمد خالد، جو امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہ العالیہ کے مشہور رسالے انمول ہیرے سے